پاکستان کے ایک قدیم گاؤں میں ایک نوجوان عورت رہتی تھی جس کا نام ماروی تھا۔ ماروی کو آس پاس کے لوگ اس کی غیر معمولی خوبصورتی اور رحم دلی کی وجہ سے بھی جانتے تھے۔ ماروی کا تعلق ایک بہت ہی قریب گاؤں سے تھا جو کہ عمر کوٹ کے شاہی شہر کے بالکل قریب تھا۔ ماروی کی منگنی کھیت کے ساتھ طے ہو چکی تھی جو کہ گاؤں کا ایک نیک اور نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ماروی اور اس کی دوستیں اس کی شادی کو لے کر نہایت خوش تھیں۔ وہ دن بہت ہی قریب تھا جس دن وہ دونوں اپنے گھر اور اپنے گاؤں کی دعاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کے ہو جائیں گے، لیکن شاید قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ایک بدقسمت دن جب ماروی کنویں سے پانی بھرنے کے لیے گئی تو کنویں کے پاس سے عمر کوٹ کے بادشاہ عمر کا لشکر گزرا۔ عمر ایک نوجوان بادشاہ تھا۔ اس نے جب ماروی کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ جب ماروی نہیں مانی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور وہ ماروی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ محل تک لے گئے۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے پھر سے ماروی کو بلایا اور اسے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ بادشاہ کے ساتھ شادی کرتی ہے تو وہ عمر کوٹ کی ملکہ بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے بہت ہی زیادہ ہیرے جواہرات بھی دیے گئے، لیکن ماروی نے یہ سب کچھ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد ماروی شاہی محل میں مہمان کے طور پر رہنے لگی۔ ماروی کے پاس ہر قسم کی آسائش موجود تھی، خوبصورت لباس اور غرض اس کے گرد ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اسے اپنے گاؤں کی بہت ہی زیادہ یاد آ رہی تھی۔ یہ تمام چیزیں اسے کھیت کو یاد کرنے سے نہ روک سکیں۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اسے پھر سے بلا بھیجا اور اسے یہی کہا کہ کیا وہ اپنا فیصلہ بدل چکی ہے یا نہیں۔ تو ماروی نے پھر سے احتجاج کیا اور کہا کہ اسے یہ نکاح کسی صورت میں قبول نہیں ہے۔ تو آخرکار بادشاہ نے اسے محل کے سب سے اونچے مینار میں بند کروا دیا، جہاں پر کوئی بھی ماروی سے ملنے نہیں جا سکتا تھا۔ بادشاہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ شاید تنہائی اور مایوسی اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دے، لیکن کوئی بھی چیز اور کوئی بھی آزمائش اسے کھیت اور اس کی یاد سے غافل نہ کر سکی۔ وہ ہر لمحے کھیت سے کیے گئے تمام وعدوں کو یاد کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب ماروی مینار میں بہت ہی پریشان بیٹھی تھی تو اچانک ہی اس کے پاس کچھ پریاں آئیں۔ ان پریوں نے اسے کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گی اور اسے صحرا کی روحوں نے بھیجا ہے۔ ان تمام پریوں نے محل کے خفیہ راستوں سے بھاگنے میں اس کی مدد کی۔ ماروی جب محل سے آزاد ہوئی تو اس کے بعد صحرا میں دوڑتی رہی۔ محل سے نکلتے وقت اسے کچھ لوگوں نے ضرور دیکھا تھا، لیکن ماروی اور کھیت کبھی اس گاؤں کے آس پاس دوبارہ دکھائی نہیں دیے۔